اب کچھ کوشچن آنسرز ہیں یاد کرنے کے لیے۔ کوشچن 1، قرآن کے کیا معنی ہیں؟ قرآن یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ فرشتوں کے سردار کا نام بتائیے۔ جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن میں اس یوز کی ہوئی لینگویج کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے ورڈ سے اللہ کی لینگویج یوز کی گئی ہے۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ کیا قرآن ایک ساتھ اتارا گیا؟ نہیں، یہ دھیرے دھیرے اتارا گیا۔ قرآن کو مکمل ہونے میں کتنے سال لگے؟ 23 سال۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس عمر میں نبوت دی تھی؟ 40 سال کی عمر میں۔ قرآن کے حقوق بتائیے۔ اسے تجوید سے پڑھنا، اس کا مطلب سمجھنا، ہر آیت کو اپنے لیے خاص سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، ریفلیکٹ کرنا، قرآن پڑھ کر عمل کرنا، جو بھی جتنا بھی قرآن پڑھا ہو اسے دوسروں کو بھی بتانا، آگے پہنچانا، یہ سب قرآن کے حقوق ہیں۔ امت مسلمہ کا مشن کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانا، لوگوں کو جنت میں جانے میں مدد کرنا اور دوزخ کی آگ سے بچانا امت مسلمہ کا مشن ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ قرآن پڑھنے کے آداب اندرونی آداب ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ اندرونی آداب کیا ہیں؟ لفظوں کو سمجھنا، اپنے دل میں اس بات کو اچھے سے بٹھانا کہ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں، اللہ کے ہیں۔ پھر دل اور دماغ کو حاضر رکھنا، غافل دل سے قرآن نہ پڑھنا۔ پھر معنی پر غور و فکر کرنا، معنی کو سمجھنا، یہ سمجھنا کہ قرآن کی ہر آیت صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ پھر ایکسٹرنل آداب کیا ہیں؟ جسم اور جگہ کی طہارت، کپڑوں کو پاک صاف رکھنا، مسواک کرنا، قبلہ رخ ہونا، جگہ کا کپڑوں کا صاف ہونا پسندیدہ ہے۔ پھر استعاذہ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ مانگنا۔ یون کرتے وقت قرآن نہ پڑھنا، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پڑھتے وقت لوگوں سے بات کرنے کے لیے بیچ میں رکنے سے بچنا جب تک کہ کوئی بہت ضروری کام نہ ہو۔ جس آیت میں آگاہ یعنی وارن کیا گیا ہو وہاں رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، اور رحمت کی آیت پر رک کر اللہ سے خیر اور فضل کی دعا کرنا۔ خشوع اور خضوع سے قرآن پڑھنا، عاجزی اور روتے ہوئے قرآن پڑھنا۔ پھر قرآن سننے کے کیا آداب ہیں؟ کوئی 3 دلیل دیجئے قرآن سے۔ دلیل فرسٹ، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے قرآن سننے کا ذکر کیا ہے کہ قرآن سننے سے رحمت ہوتی ہے۔ دلیل نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچے اہل ایمان تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، یعنی جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر دلیل نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو اچھے سے سنتے ہیں اور اس کی پیروی یعنی اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت بخشی ہے اس وجہ سے وہ سنتے اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی دانش مند ہیں، یعنی وہ سنتے ہیں، دانش مند یعنی عقل مند ہیں۔ قرآن پڑھتے وقت رونا کن لوگوں کی صفت ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، یہ صالح اور نیک ہونے کی نشانی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ جس کو اللہ کی پہچان ہوگی اس سے پھر رونا بھی آئے گا قرآن پڑھ کر۔ استعاذہ کے کیا معنی ہے؟ پناہ طلب کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ استعاذہ پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ کوئی 2 دلیلیں قرآن سے دیں استعاذہ پڑھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں
اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں، اور اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ دلیل نمبر 2، برائی کو بھلائی سے دور کریں۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں، اور کہو اے میرے پروردگار، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کس طرح سے استعاذہ پڑھو۔ شیطان ہمارا کون ہے؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ بات ہم کو کیسے پتہ چلی؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کوئی 2 آیتیں بتائیے جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، یا آدم، ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کروا دیا۔ تو ہمیں خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان سے۔ پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے دشمن جانو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم والے ہو جائیں، یعنی وہ اپنے گروپ میں ہم کو کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم سب اس کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ پھر نیکسٹ کوشچن ہے، سب سے اسٹرانگ دلیل کون سی ہے استعاذہ کے حکم کی قرآن مجید میں؟ یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 98۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ استعاذہ پڑھنے کی فضیلت بتائیں۔ استعاذہ کی فضیلت کیا ہے؟ یہ منہ سے نکلی بری باتوں سے منہ کو پاک کرتا ہے، منہ کو پاک کر کے اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی تلاش کے ساتھ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ انسان کے اندر برائی سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اسے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مٹا سکتے ہیں، کیونکہ شیطان تو انسان کو دیکھ سکتا ہے لیکن انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا۔ بہتر ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگے۔ استعاذہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جانے کا موقع اور ہر طرح کی برائی کی شر سے بچنے کا طریقہ ہے۔ استعاذہ کیسے پڑھے؟ زوردار آواز سے یا دھیمی آواز سے؟ اگر تلاوت کرنے والا آہستہ آواز میں اکیلے قرآن پڑھ رہا ہے تو اسے استعاذہ بھی آہستہ پڑھنا ہوگا۔ اگر کوئی لوگوں کی موجودگی میں بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو استعاذہ بھی بلند آواز سے پڑھنا ہوگا۔ اگر سب باری باری یعنی ایک کے بعد ایک قرآن پڑھ رہے ہیں جیسے کلاس روم میں، تو سب سے پہلے پڑھنے والا تیز آواز میں پڑھے گا، استعاذہ پہلا پڑھے گا، پھر باقی سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا جب پڑھے گا تب سب دھیمی آواز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قرات کرتے وقت کھانسے یا پھر چھینک آ جائے یا وقفہ یعنی گیپ ہو جائے، یا پڑھنے کے دوران آیتوں کے معنی یا تفسیر کے متعلق سے بات کی جائے تو دوبارہ قرآن شروع کرنے پر استعاذہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں تو نہیں ہے۔ اگر دنیاوی بات یا کھانے پینے کی وجہ سے قرات بند کی جائے، قرآن پڑھنا بند کیا جائے تو دوبارہ شروع کرنے پر استعاذہ پڑھنا پڑے گا۔ پھر قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ کیا ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن کی ہر سورہ کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، سوائے ایک سورہ کے۔ کون سی سورہ ہے وہ؟ سورہ التوبہ۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، بس یہ سمپل سا آنسر ہے۔ اگر قاری سورہ کی شروعات سے قرآن پڑھنا شروع کرے تو اسے استعاذہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورہ کیسے شروع کرنی چاہیے؟ اس کو شروع کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ قطع الجمی، تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا، پھر وصل جمی، تینوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا، وصل کرنا، پھر تیسرا ہے وصل بسم اللہ بالسورہ، بسم اللہ اور سورہ کے شروع کو ملا کر پڑھنا، یعنی استعاذہ پڑھنا، پھر رکنا، سانس لینا، پھر بسم اللہ اور سورہ کو شروع کرنا۔ وصل استعاذہ بسم اللہ، یعنی استعاذہ اور بسم اللہ کو ملانا،
اور پھر سورہ شروع کرنا، بیچ میں سانس لینا پھر سورہ شروع کرنا۔ قرات کرتے وقت 2 سورہ کے بیچ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہمیشہ قرآن پڑھتے وقت 2 سورہ کے بیچ میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، سوائے سورہ انفال اور سورہ التوبہ کے، کیونکہ سورہ انفال کے بعد التوبہ آتی ہے اور اس کے بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا چاروں طریقے میں بسم اللہ بیچ میں پڑھنی چاہیے؟ ایک طریقہ جو ہے اس میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ صرف 3 طریقوں کی اجازت ہے، ایک طریقے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 سوروں کے بیچ بسم اللہ پڑھنے کے چاروں طریقے بتائیے۔ ہمیشہ قرآن پڑھتے وقت 2 سوروں کے بیچ بسم اللہ پڑھتے ہیں، صرف سورہ انفال اور التوبہ کے بیچ چھوڑ کر۔ ایک سورہ کو ختم کر کے دوسری سورہ شروع کرنے کے 4 طریقے ہیں، ان میں سے 3 الاؤڈ ہیں اور 1 الاؤڈ نہیں ہے۔ سب کو الگ الگ پڑھنا، یعنی قاری اپنی سورہ ختم کرتا ہے، رک کر سانس لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے اور پھر رک کے سانس لیتا ہے، پھر دوسری سورہ شروع کرتا ہے، ایک طریقہ۔ دوسرا سب کو ملانا، قاری اپنی سورہ ختم کرتا ہے، ایک سورہ ختم، پھر سورہ کے آخری ورڈ کو بسم اللہ سے ملاتا ہے، پھر اسی سانس میں بسم اللہ سے دوسری سورہ شروع کر لیتا ہے، یہ بھی الاؤڈ ہے۔ پھر بسم اللہ سے دوسری سورہ کی شروعات کو ملانا، نسبی سورہ، اس میں قاری جو ہے سورہ ختم کرتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر بسم اللہ سے ملا کر دوسری سورہ شروع کرتا ہے، پھر سورہ کو بسم اللہ سے ملا کے ختم کرنا، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رکنا پھر دوسری سورہ شروع کرنا، یہ طریقہ الاؤڈ نہیں ہے۔ کیا قرآن کی قرات کرنے کے بھی کوئی طریقے ہیں؟ جی ہاں، 3 طریقے ہیں، التحقیق، الحدر اور تیسرا التدویر۔ تحقیق کیا ہوتا ہے؟ بہت دھیرے دھیرے پڑھنا، ایک ایک پر غور کرنا، تجوید کے سارے رولز کو فالو کرنا۔ حدر کیا ہوتا ہے؟ یہ تیزی سے پڑھنے کو کہتے ہیں، بہت تیزی سے پڑھنا لیکن تجوید کے رولز کو فالو کرنا۔ اور تدویر کیا ہوتا ہے؟ تحقیق اور حدر کے بیچ کا طریقہ ہوتا ہے، جس میں نہ بہت تیزی سے پڑھتے ہیں نہ بہت دھیرے پڑھتے ہیں، لیکن تجوید کے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ تحقیق ہوتا ہے۔ پھر سجدہ تلاوت سے مطلب کیا ہے؟ قرآن کے اندر آنے والی آیتوں پر سجدہ کرنا، جس پہ سجدہ کرنا ہے۔ کہ تلاوت کرنے والے کو بھی سجدہ کرنا ہوتا ہے؟ ہاں، سننے اور جو تلاوت کرتا ہے دونوں کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سجدہ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے اور شیطان کی مخالفت ہوتی ہے۔ سجدہ تلاوت کے تعلق سے کوئی حدیث یاد ہو تو بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدہ کرنے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان رو دیتا ہے اور ایک طرف ہو کر کہتا ہے، ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی۔ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے آگ ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ سجدہ تلاوت کا حکم ہے؟ 14 جگہ۔ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں سجدے کی آیتیں ہیں؟ سورہ الاعراف، سورہ رعد، سورہ نحل، بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ حج، سورہ فرقان، سورہ النمل، سورہ سجدہ، سورہ صاد، سورہ حامیم سجدہ، سورہ النجم، انشقاق، العلق۔ سورہ کسے کہتے ہیں؟ سورہ کا مطلب ہے کسی چیز کا حصہ یا ٹکڑا۔ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ آپ کے ہجرت کرنے سے کیا صورتوں پر کوئی اثر ہوا؟ ہاں، صورتیں 2 طرح کی ہو گئی۔ صورتوں کی قسمیں بتائیے۔ مکی سورہ اور مدنی سورہ۔ جو سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی سورہ کہلاتی ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی سورہ کہلاتی ہیں۔ مکی سورہ کی کیا خصوصیات ہیں؟ اس میں شدت کلام ہے، یعنی بہت ہارڈ ورڈز یوز کیے گئے ہیں، رائمنگ ورڈز ہیں۔ کلا ورڈ، کلا یعنی ہرگز نہیں، کافی مکی صورتوں میں یوز کیا گیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کا ذکر ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ نبیوں کے قصے ہیں، 25 نبیوں کے قصے ہیں قرآن مجید میں۔ صبر اور برداشت کے لیے کہا گیا ہے۔
اکثر مکی سورہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، سوائے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے، جو مدنی سورہ ہیں اور یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ پھر قیامت کا ذکر ہے، قسم کھا کر بات کی گئی ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا النبی، یا بنی آدم کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے انسان کو۔ سجدہ تلاوت ہے، پھر آدم اور ابلیس کا قصہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بار بار آیا ہے۔ پھر مدنی سورہ کی کیا خاصیت ہے؟ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، اس میں شریعت دی گئی ہے، اسلامک لاز، وراثت، طلاق، بیوہ کی عدت، بچے کو دودھ پلانا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پھر اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ کو ایڈریس کر کے بات کی گئی ہے۔ بہت لمبی سورہ ہے، سادہ نرمی کا انداز ہے، منافقین کی سازشوں کا ذکر ہے، جو مسلمز ہو چکے ہیں خاص طور پر انہیں ایڈریس کیا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تربیت کی گئی ہے خاص طور سے مسلمانوں کی، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی گئی ہیں مدنی سورہ میں، مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے وہ بتایا گیا، حدود بتائی گئی ہیں، وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی یہ بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دی ہوئی کیوں ہمیں پوری زندگی گزارنے کا لا دیا، اپنی طرف سے ہمیں یہ سب بتایا ہے، ہمارے اوپر نہیں چھوڑا کہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں اپنے لیے لاز۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہے، اللہ نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا، اس لیے انہوں نے ہماری بھلائی کے لیے ساری شریعت نازل کی ہے قرآن میں، کہ ہم آپس میں لوگ لڑے نہ، سب کو پتا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو سب مانے اس چیز کو۔ ایک ایمان والے کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ ایک ایمان والے کے لیے قرآن راہ دکھانے والی کتاب ہے، جو زندگی کے ہر پہلو پر قدم قدم پر راہ دکھاتی ہے، یہ گائیڈ کرتی ہے، یہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں میں راہ دکھاتی ہے، یہ پڑھنے سمجھنے پھر عمل کرنے کی کتاب ہے۔ قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 25 نبیوں کا۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ ایسے حرف جن کے معنی اللہ نے ہمیں نہیں بتائے، جو ہمیشہ کسی سورہ کے شروع میں آتے ہیں اور ان کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم۔ اور اس کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک جو حرف ہے اس کا ثواب 10 نیکی کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اگزامپل دیا تھا، جیسے الف لام میم ہر ایک کا 10 نیکی کا ثواب ہے۔ اور زیادہ تر جب یہ حروف مقطعات آتے ہیں تو زیادہ تر صورتوں میں اس کے بعد کتاب کا ذکر ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کا۔ قرآن کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ مکی صورتوں کے علاوہ کیا کسی مدنی صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہے؟ ہاں، سورہ البقرہ میں بھی آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہے۔ شریعت یعنی کیا ہوتا ہے؟ شریعت یعنی وراثت کے قانون، جتنے بھی طلاق کے پروسیس ہیں، بیوہ کی عدت، بچے کو دودھ پلانا، جو خاص کر جو سیکنڈ پارہ جو ہے اس میں زیادہ تر شریعت دی گئی ہے، انٹرسٹ کے بارے میں، یہ سب جتنے بھی لاز جتنے بھی ہیں وہ سب شریعت کہلاتے ہیں۔ اور جو باؤنڈریز، حلال حرام، جتنے بھی پورا قانون جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو ہمیں پھر اسلام کو فالو کرنا ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے تو پھر ہمیں اس کی ساری حدود، کیا ڈوز اینڈ ڈونٹ سمجھیں کہ کیا کرنا ہے، کیا کس سے بچنا ہے، وہ سب کے سب شریعت کہلاتا ہے۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ وہ قوم جس پر قرآن آنے سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں، جیسے یہود نصارہ۔ اہل کتاب یعنی پیپل آف بک، قرآن سے پہلے جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں ان لوگوں کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔